الحمدللہ محترم، میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے فرحان بھائی؟ میں لاہور پاکستان سے. تھینک یو سر. داڑھی تو آپ کی بڑی ہے، مولوی ہیں کیا؟ ہاں جی سر. ماشاء اللہ. اصل میں 2009 میں اہل حدیث کو میں نے جوائن کیا. اس سے پہلے میں اہل سنت والجماعت ریلوی سے تعلق تھا میرا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس میں ریسرچ میں آیا تو لوگوں نے مجھے بولا کہ آپ جو ہے نا ریسرچ کریں، آپ کا نماز کا طریقہ جو ہے نا وہ حنفی ہے، تو حنفی طریقہ جو ہے نا وہ اس میں اسلام میں نہیں ہے. آپ جو ہے نا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح جو نماز ہے نا اس کو اپنائیے. کچھ جو دوست احباب تھے میرے وہ اہل حدیث تھے، اور جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں پہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک. انہوں نے یہی بولا تھا کہ جو چیز آپ کو قرآن پہ ملے اور جو صحیح حدیث میں ملے آپ نے اس کو مانا. ٹھیک ہے سر. اور میں نے اس کے حساب سے پھر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ریسرچ شروع کی. صحیح. تو میں نے دیکھا کہ اہل حدیث لوگوں کو میں نے کافی پاس پایا. اس وجہ سے محترم جناب میں جو ہے نا وہ آج نماز کا جو طریقہ ہے نا وہ میں اہل حدیث کی طرح پڑھتا ہوں. میں صحیح. اب میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہمارے علاقے میں مسجد بھی ہے اہل تشیعوں کی. تو میں نے مولانا اسحاق صاحب کو بھی سنا کافی. تو مولانا اسحاق صاحب نے جو ہے وہ ہمارے اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے جنت الفردوس میں جگہ تھے، اب وفات پا چکے ہیں. ان سے تقریر میں نے سنی اور ان کی تقریر میں مجھے یہ ملا کہ انہوں نے بولا کہ یار سب لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، یہ جو فرقہ جو بنائے گئے نا یہ ہمارے اپنے بنائے گئے بعد میں بنے. جی صحیح. اچھا محترم، میرے سوالات ہیں کچھ اہل تشیع کے بارے میں، کیونکہ میں اہل تشیع کی مسجد میں 3-4 مسجدوں میں گیا ہوں. مجھے وہ میرے مطابق مجھے تسلی بخش میرے جواب نہیں. جی میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، آپ کو یوٹیوب پہ سنتا رہتا ہوں میں، تو میری دلی خواہش ہوئی کہ میں آپ سے بات کروں. تو اللہ نے آج بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی. تو سر میں اپنا سوالات سر میں شروع کروں سر؟ بسم اللہ بسم اللہ. اچھا سر، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اہل تشیع میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں ہماری کتب سے. ٹھیک ہے سر. اب ایک چیز ہے جی ماتم. جی ماتم کہاں سے ثابت ہے سر؟ یہ تو بدعت نہیں ہے کیا؟ کیونکہ ماتم جو ہے وہ نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، نہ کسی صحابہ کے دور میں ہوا، نہ امام حسین کے دور میں ہوا. پھر یہ کب سے سر شروع ہوا؟ تو کیا یہ اسلام کے بعد کی آنے والی بات یہ چیز نہیں ہے کیا؟ دیکھیں یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ماتم کی وجہ نہیں بنتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں. آپ سن لیں، آن لائن سن لیں، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف ایک منٹ کیونکہ آپ کو سنائی دے، تو آپ تسلی سے سن لیں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات اقدس میں امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ابھی مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے ان کے فرزند پر. لیکن لذا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ شدید طور پہ ماتم کا اظہار نہ کریں تو یہ سمجھنے والی بات ہے، ابھی مصیبت نازل نہیں ہوئی. لیکن آپ کے کتب میں بہت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے وہ روتے تھے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر. خاک کربلا جبرائیل ان کے لیے لے کے آتا تھا اور خاک کربلا کو وہ چومتے تھے، روتے تھے، بلند آواز سے روتے تھے، صیحہ نکال کے روتے تھے. یہ سب آپ کے کتب میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 61 ہجری کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے سنہ 11 ہجری کو، یعنی بیچ میں 50 سال کا فاصلہ ہے، 50 سال کے پیریڈ ہے. تو اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں وہ سینہ زنی نہ کریں، سینہ کوبی نہ کریں تو یہ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ ابھی مصیبت سے پہلے وہ کرنا مناسب نہیں ہے. دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کے احادیث میں مصائب کے نزول کے بعد یہ فراوان ملتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی شیعوں کو حکم دیا ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام نے شیعوں کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کا اظہار کریں اور مجالس کا انعقاد کریں، اور اس میں جو مرثیے والے اشعار ہیں اس کو پڑھا کریں اور رویا کریں، اور اس غم میں بے قراری کا اظہار کریں، یعنی جزع کا اظہار کریں. لفظ جزع جو ہے ایک عام لفظ ہے، اس لفظ جزع بے قرار ہو جانا اس غم میں، سینے پہ مارنا اس میں آ جاتا ہے، سر پہ مارنا آ جاتا ہے، چہرے پہ مارنا آ جاتا ہے. تو یہ ہم جو ماتم کرتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے
کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے اس غم میں بے قرار اور بے تاب ہونے کا حکم دیا ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام سے کہ ان کے غم پہ ہم روئیں اور ان کے غم پہ ہم ماتم کا اظہار کریں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی، سمجھ آئیے؟ جی جی جی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے منہ پہ تماچا مارنا اور نوحہ کرنا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے، یہ ہماری کتب میں ہے، تو کیا یہ سر یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم آپ کی کتب میں کیا، اس مسئلے پہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ کی کتب میں ہوگا، وہ عام لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے غم میں اہل بیت علیہ السلام نے اور اپنے غم میں بے تابی کا، بے قراری کا انہوں نے حکم دیا ہے. جی ہاں، اپنے شیعوں کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امت سے کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اور دیکھیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، وہ اپنے نانا کے پاس آتے ہیں، ان کے گود میں بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کو چومتے ہیں. ابھی جو ہے نا ان کے حیات میں چہرے پہ مارنے کی کوئی بات ہی نہیں آتی ابھی. لیکن امت نے جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ، ان کے بیٹیوں کے ساتھ، ان کے نواسوں کے ساتھ، ان کے نواسیوں کے ساتھ اسیر بنا کے کیا، تو یہ تو اس میں چہرے پہ مارنا، اس میں ہر قسم کا غم کا اظہار کریں وہ کم ہے. سمجھ آئیے بھائی؟ سر ایسے اسلام کو اگر دنیا دیکھے گی تو دنیا کہے گی نہیں کہ کیا یہ مسلمان جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہمیں دوسرے مذہب کے لوگ پاگل نہیں بولیں گے؟ یہ ہر سال جو ہے آپ نے جو داڑھی رکھی ہے نا، جو داڑھی رکھی ہے، ابھی دوسرے لوگ دیکھیں گے آپ، وہ تو ڈر لگے گا نا ان کو. مطلب عورتیں پردہ بھی کرتی ہیں، ہماری عورتیں مغرب والے کیا کہتے ہیں یہ وحشی لوگ قوم ہیں، عورتیں ان کی پردہ کرتی ہیں. آپ جو ماہ رمضان کو روزے رکھتے ہیں، مغرب والے کیا کہتے ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، آپ اتنی گرمی میں پانی نہیں پیتے سارا دن. ٹھیک ہے نا. ہم تو دیکھیں، ہم تو یہ کہ دوسرے کیا کہتے ہیں وہ اس سے کوئی کام کب یہ ملا کے بنا ہے. کافر جو کفر میں رہتے ہیں، جو جہالت میں رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، ان کی فکر جو ہے شریعت کا معیار ہو، یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ ٹھیک ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہم ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں کافر کیا کہتے ہیں، یہ کوئی ملاک ہی نہیں، وہ برا کہیں. ہم داڑھی رکھتے ہیں بھائی، کافر کہتے ہیں کہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، شیو کرو، اب پھر ہم شیو کر دیں. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا کہ کافر کیا کہتے ہیں. اور پھر کافر برا نہیں کہتے اس بات کو، ہم ماتم کرتے ہیں نا کافر. اب ہندوستان میں دیکھیں نا کتنے ہندو آتے ہیں ہمارے شیعوں کے پروگرام میں، کتنے ہندو آتے ہیں بھائی. ہندو جب ماتم کرتے ہیں سینہ زنی کرتے ہیں. اب ہندو سے پکا کافر تو دنیا میں کوئی ہے نہیں نا. ہندو آتے ہیں مجلس میں امام حسین علیہ السلام کے لیے روتے ہیں، کیونکہ وہ اس مجلس میں وہ کرامت دیکھتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں، نور ان کو ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی ذکر میں. بڑے بڑے شاعر ہیں ہندو، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شعر کہتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، وہ روتے ہیں. مجلس ہوتی ہے ان کا باقاعدہ دستہ نکلتا ہے عزاداروں کا. لکھنؤ وغیرہ میں ہندوؤں کا دستہ نکلتا ہے، روزہ عاشور عزاداری کرتے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ کافر برا کہتے ہیں، نہیں، کافر کوئی برا نہیں کہتا بھائی. ہم نے دنیا میں میں کافروں کے درمیان رہا ہوں، کرسچن وغیرہ میں نے بہت دیکھے، وہ کوئی نہیں کہتے. پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، پوچھتے ہیں. شیعوں کو جب دیکھتے ہیں نا کسی نے زنی ہو رہی ہے، وہ تو لازمی بات ہے یہ کیوں ایسا کر رہا ہے. برا نہیں کہتے کہ یہ بری بات ہے. جب ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا واقعہ ہوا ہے سنہ 61 ہجری کو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، تو وہ بھی روتے ہیں اللہ کی قسم. کافر کو بھی ہم جب سناتے ہیں نا، کافر روتے ہیں بیچارے. کافر عورتیں، کرسچن وغیرہ، عیسائی روتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا سانحہ ہے. ہاں. تو یہ کہنا کہ وہ لوگ اس کو برا کہتے ہیں، یہ پہلی بات ہے. اگر برا کہہ بھی دے نا، یہ کوئی ملاک نہیں ہے، پھر وہ برا نہیں کہتے بھائی. جی ہاں، وہابی وغیرہ برا کہتے ہیں نا، وہابی سلفی لوگ جو ہے نا یہ برا کہتے ہیں، لیکن وہ معاویہ کی محبت میں، یزید کی محبت میں برا کہتے ہیں. اللہ یار صاحب، ایک اور سوال تھا میرا. جی بہت چیزیں سر جس میں ہم اتفاق کرتے ہیں سر، ٹھیک ہے، میں نے بھی اتفاق کیا
چونکہ میں ریسرچ کی اب اس وقت تھوڑا سا اس میں آ گیا ہوں جی تو ریسرچ میرے یہاں تک پہنچے کہ ہمارے اہل تشریح بھائی بھی کافی چیزیں بالکل ٹھیک بولتے ہیں جو ہماری کتب سے مل رہی ہیں. تو اب کیونکہ وہ ہماری کتب سے ثابت ہے پھر آپ بھی انہی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم مان صحیح. جائیں. ٹھیک ہے نا سر؟ آپ صحیح. ہماری کتب سے اس لیے حوالہ دیتے ہیں نا کہ ہم مانیں کیونکہ وہ ہماری جی. نظر سے کبھی گزری نہیں ہوتی. تو اوکے. آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ہماری نظر میں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں. اچھا جی. اب بعض اوقات ایسی احادیث بھی ہیں جو سر آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہوتی، پھر آپ سر ان کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ پھر ان کو بھی تو مانا کریں. تو آپ لوگ جو ہے نا خود بھی اپنے سارے احادیث کو نہیں مانتے نا. دنیا میں میں تو تو کسی دنیا میں تو کوئی ایسا قوم نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ دنیا میں جتنی احادیث ہیں سب کے سب صحیح ہیں. احادیث کچھ صحیح ہیں کچھ جھوٹی ہیں. تو دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں جو دنیا میں مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتے ہیں پیاسے اور تشنت دہن کے ساتھ ان کا سر ذبح کر سکتے ہیں اور پھر ان کا سر مبارک جو ہے نیزیب کے نوک پہ لگا کے ایک شہر سے دوسری شہر دوسری تیسری شہر یہ لے جا سکتے ہیں علن. مسلمانوں نے کیا نا، کفار تو انہوں نے نہیں کیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث نہیں باندھ سکتے، جھوٹی حدیث نہیں باندھ سکتے. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتے ہیں، وہ اپنی سیاست کے لیے ان کو ذبح کر سکتے ہیں، وہ ان کے پاس درباری ملا اتنے نہیں ہیں کہ ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں اپنے مفاد کے لیے وہ احادیث بنوا دیں، بالخصوص وہ سیاسی احادیث جن سے اہل بیت علیہ السلام کا حق تلفی ہوتی ہو اور دوسروں کا جو حکومت ہے وہ صحیح بنتی ہو. بالکل ضرورت ہے، یہ تو ایک ضرورت ہے. ابھی آپ کے پاکستان میں جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو حکومت ہے، وہ اپنے مفاد میں اخبارات میں وہ کتنے بیانات دلوا سکتا ہے بھائی؟ ان کے لیے کوئی مشکل ہے پاکستانی حکمرانوں کے لیے کہ اگر انہوں نے کوئی پالیسی اپنانی ہو تو اخبارات میں کسی سچی بات کو جھوٹ کے طور پہ ظاہر کر دیں؟ وہ روزانہ ہوتا ہے یہی ہے بھائی کہ میڈیا پہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا کسی سے بیان دلوا دے یا کوئی ایسا کام کر دے جو جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے، یا سچ کو کمرنگ کر دے یا جھوٹ اور سچ کو ملا کے ایسا پروپیگنڈا کرے جو لوگوں کو غلط تاثر دیا جائے کسی بات کا. یہ تو بہت عام سی چیز ہے. تو لذا ہم آپ کے احادیث کو نہیں مانتے، ہم صرف ان احادیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے موافق ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے موافق ہے. جو آپ کی وہ احادیث جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے مخالف ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بات کس کی اتباع کرو؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی. معیار سچ کا یہ ہے، سچائی کا معیار یہ ہے، قرآن اور اہل. صحابہ نہیں ہے. صحابہ کچھ سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی. تابعین بھی سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. تو ان میں سچ اور جھوٹ کی پہچان کیا ہوگا؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے اس معیار، اس ترازو پہ ہم پرکھیں گے. جو قرآن کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، جو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے مخالفت رکھتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے. صحیح ہے؟ یہ ہے. مزید فرحان بھائی. لیکن ہماری کو تو اجازت کی بات ہو ایک وقت میں، لیکن اس کیا چیز میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں آپ نے حوالہ جات تو دیا تھا امام مسلم سے، اتقاء سے، لیکن اسی کی اس میں 2-4 احادیث اس کو ساری عمر کے لیے وہ منع کر دیتا کو سر، وہ والی حدیث نہیں. تو مطلب میرا سوال یہ ہے کہ اگر متع کی اجازت کیا آج بھی ہے، کیا آج بھی انسان کر سکتا ہے متع؟ کیونکہ ہمارے نزدیک تو متع جو ہے نہیں ہے، لیکن جو ہے نا اس کے مسئلے میں وہ متع آج بھی کر سکتے ہیں. آیا کہ سر یہ انسانی عقل کے بھی خلاف نہیں ہے یہ بات؟ دیکھیں میرے بھائی، متع کے متعلق آپ کے احادیث مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بعض احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں بنایا، بعض آپ کے احادیث میں یہی ہے، اور قرآن نے بھی حرام نہیں بنایا، عمر نے حرام بنایا. ٹھیک ہے نا؟ بعض احادیث میں آپ لوگوں کی یہ ہے، وہ بہت کم احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام بنایا. تو یہ ان میں اختلاف ہے. قرآن مجید میں متع کی حرمت کی کوئی آیت نہیں ہے، متع کی حلیت کی آیت ہے، متع کی حرمت کی آیت نہیں ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ کون سے احادیث صحیح ہیں کہ کیا متع حلال تھا پھر اس کو حرام بنایا گیا؟ آپ جو کہتے ہیں نا عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے جب آپ خود کہتے ہو کہ یہ حلال تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ حلال تھا تو کیسے پھر اس کو حرام بنا دیا؟ تو ایک چیز کو جو عقل کے خلاف اس کو کیسے حلال، وہ کیسے حلال، شروع میں کیسے حلال تھا؟
ٹھیک ہے نا، کہ شروع میں حلال تھا. اور صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد، ان کے اقوال، ان کے روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں بنایا، عمر نے حرام بنایا. تو یہ وہ قلیل روایات جو آپ کی کتب میں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، وہ بہت کم ہے، نادر ہیں، شاذ ہیں. اکثر میں یہی ہے کہ عمر نے اس کو منع کیا تھا، متعۃ النساء کو، اور اسی طرح متعۃ الحج کو. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اچھا میں اس بھائی کو دوبارہ لے کے آتا ہوں. جی بسم اللہ. جی فرحان بھائی. اچھا محترم، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے متع کے بارے میں آپ نے بولا کہ پہلے حلال تھا پھر حرام ہو گیا نا، میں نے بولا آپ کو، تو شراب کے بارے میں بھی یہی تھا نا. شراب جو تھی وہ پہلے حرمت تھی اس کی، لوگ پیتے تھے، صحابہ کرام پیتے تھے. نہیں، بعد میں پھر شراب کو جو حرمت کی گئی، شراب شروع سے تھا نا، شراب اسلام سے پہلے تھا، اس کی حرمت نہیں آئی تھی. متعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح، اجل کے ساتھ نکاح کرنے کی حکم دیا تھا. ٹھیک ہے نا، اجل تعین کر کے، مدت تعین کر کے نکاح کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تشریح کیا تھا. تو شراب اس طرح نہیں تھا کہ شراب نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کر دیا پھر حرام کر دیا، اس طرح تو نہیں ہے. شراب تو شروع سے تھا، اسلام سے پہلے شراب لوگ پیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا کچھ مدت کے لیے، پھر منع فرمایا. ٹھیک ہے نا. متعہ کا کیا ہے؟ متعہ اس طرح ہے، متعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ نے جب شکایت کی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، عورتیں نہیں ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نکاح کرو ایک مدت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے، ان دو باتوں میں. یہ دیکھو صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، کتاب النکاح، باب نکاح المتعہ، نکاح متعہ کی باب میں دیکھیں عبداللہ کیا کہہ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ جاتے تھے. لیس لنا نساء، ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی. فقلنا الا نستخسی، ہم خسی کر لیتے اپنے آپ کو، کاسٹریٹ کر لیتے ہیں. فنہانا عن ذلك، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا. ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل، پھر فرمایا کہ تم کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لو، اس کو کچھ پیسے دے دو، ایک کپڑا دے دو اس کو، الى اجل، ایک مدت تک. اس طرح نہیں ہے کہ نکاح متعہ پہلے سے تھا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. نہیں، نکاح متعہ نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ تم اس طرح سے نکاح کرو. ٹھیک ہے، اس طرح سے نکاح کرو. اس میں اور شراب کے حکم میں بڑا فرق ہے. تو یہ اگر عقل کے خلاف ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکم نہ دیتے کہ تم اس طرح کرو. ثم قال، پھر عبداللہ بن مسعود نے، ثم قرأ عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو، وہ پاک چیزیں جو اللہ نے حلال بنائے اس کو حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پیار نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. یہ آیا کیا کہہ رہا ہے عبداللہ بن مسعود؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا. واضح طور پر آیا کی تلاوت یہ بتا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے کبھی حرام نہیں ہوئی ہے. پھر دوسرا بھی اسی طرح احادیث ہیں. اچھا، جابر ابن عبداللہ و سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں، خرج علینا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد اذن لکم ان تستمتعوا یعنی متعۃ النساء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منادی آیا ہے. جو شخص پروکلیم کرتا ہے یعنی بلند آواز میں چیخ کے اعلان کر رہا ہے نا، اعلان کرنے والا، جارچی بولتے تھے اس کو. وہ آیا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی ہے کہ متعہ کرو، عورتوں کے ساتھ متعہ کرو. یہ شراب کی طرح نہیں ہے. شراب اس طرح ہے کہ پہلے اسلام سے پہلے لوگ شراب پی رہے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے پھر بھی شراب پی رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. متعۃ النساء ایسا ہے کہ متعۃ النساء نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے متعہ کر لو. ٹھیک ہے نا. پھر ملاحظہ کریں، ابن عباس و ابن زبیر اختلفا فی المتعتین، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر دونوں نے اس مسئلے پہ اختلاف کیا آپس میں
یہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کا زمانہ ہے مکہ میں، سنہ 62 63 64 ہجری کے بعد. آپس میں اختلاف. عبداللہ ابن عباس کہہ رہا ہے متعۃ النساء متعۃ الحج دونوں جائز ہیں. ابن زبیر کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے. اچھا، جابر نے کہا فعلناہما مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثم نہا عنہما عمر. کہتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے، جس نے منع کیا وہ عمر ہے، عمر نے منع کیا. سمعت جابر کہتے تھے كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر کے زمانے میں ہم متع کرتے تھے، ایک مٹی بھر مثلا ایک مشت آٹا دیتے تھے کسی عورت کے ساتھ، متع کرتے تھے پیسے دے کے، آٹا دے کے یا مثلا کھجور دے کے، تھوڑا سا کھجور متع ہو جاتی تھی. آپ جو کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے، دیکھیں یہ اسلام کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو صحابہ کرتے تھے آپ کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے. اچھا، عمر ابو بکر کے زمانے میں بھی تھا. حتی نہا عنہ عمر فی شأن عمرو بن حریث. پھر عمر نے بعد میں منع کیا، عمر نے بعد میں منع کیا، ٹھیک ہے نا. جس نے منع کیا تھا وہ عمر بن خطاب تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے. صحیح ہے بھائی، سمجھ آئیے؟ یعنی کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ متعۃ النساء ہوتا رہا ہے، متعۃ النساء متعۃ الحج دونوں. ہاں، کہہ دیں نماز کا طریقہ کیا ہوا بھائی؟ ہاتھ چھوڑ کر جو ہے اس کا کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. کسی حدیث میں نہیں ہے، جو آپ کے اپنے کتابوں میں، ٹھیک ہے نا، آپ کے کتابوں میں نہیں ہے، صرف ایک روایت نہیں ہے، نہیں کسی روایت میں سنن نسائی میں نے وہ ضعیف ہوگی، کسی صحیح حدیث میں نہیں پڑھا ہے. صرف وہ حدیث ہے کہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو حدیث ہے کننا نعمر، ایک روایت میں کہ ہمیں حکم ملتا تھا، اس میں یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے. میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں. نسائی کی کون سی حدیث ہے بھائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے؟ امام مسلم میں ہے اور سنن نسائی میں نے پڑھا ہے. نہیں ہے، نہ مسلم میں نہ نسائی میں. غالباً حدیث نمبر ہے 759 یا 753 غالباً اس طرح کر کے. ایک ضعیف حدیث وہ بھی ہے نا، جیسے حضرت علی سے مروی ہے، انہوں نے ہاتھ جو نا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور ناف پر رکھا. وہ تو خود حضرت علی سے روایت ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے. لیکن جو صحیح حدیث ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی ہے. دیکھیں مطلب وہ یہی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مالک خود کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں یہ سنت ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی تو وہ نہیں کہتے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. دیکھیں امام مالک کو دیکھیں نا، امام مالک جو ہے نا وہ حجت تو نہیں ہو سکتے نا رسول خدا کے. نہیں وہ دیکھیں وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا، جب کہہ رہے یہ سنت ہی نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تو پھر میری بات صحیح ہے کہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں حدیث ہے، جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کننا نعمر، ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم نماز میں جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہے حکم دینے والا کون تھا، کہ آپ ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم کننا نعمر، ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں. ہو سکتا ہے وہ صحابہ ہوں، مثلا عمر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں اس میں ان کے نماز پڑھنے کے طریقہ آپ کے کتب میں، اس میں یہ نہیں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے نماز پڑھتے، اس میں ذکر ہی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ المدونہ، ایک منٹ بھائی، المدونہ الکبریٰ، یہ کتاب ہے المدونہ الکبریٰ لمالک ابن انس، چاپ دار الکتب العلمیہ. دیکھیں الاعتماد فی الصلاة والاتکاء وضع الید علی الید، صفحہ نمبر 169 ہے. اس میں کیا فرماتے مالک؟ وقال مالک سے کسی نے پوچھا فی وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاة، کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ نماز پہ رکھیں. قال لا اعرف ذلك فی الفریضہ، کہتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے کوئی ایسی حدیث سنت نہیں ملی کہ یہ نماز فریضہ میں ایسی چیز ہوتی ہے. وکان یکرہ، اس کو یہ بات جو ہے اس سے کراہت رکھتا تھا کہ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ نماز رکھے نا. اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتا تو یہ تو نہیں کہتا تھا کہ لا اعرفہ فی الفریضہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ فریضہ میں ایسا ہوتا ہے. ولكن في النوافل اذا طال القيام فلا باس بذلك يعين به نفسه، اس نے کہا کہ نوافل میں اگر نوافل بہت لمبی ہو جائے، انسان کو تھکاوٹ ہو، تو اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بھائی وہ
ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ کے وہ یہ کر سکتا ہے، وہ بھی کوئی سنت نہیں ہے، تکاوٹ دور کرنے کے لیے اس جائز ایسا کر، یہ اس نے کہا، یہ اس کا فتویٰ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ہو؟ یہ شرح صحیح بخاری ابن بطال جزء ثانی چاپ مکتبۃ الرشد صفحہ نمبر 358 میں، ورأت طائفۃ ارسال الیدین فی الصلاۃ، کہتے ہیں اکابر کا ایک جو صحابہ تابعین کا ایک جماعت ہے کہ وہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، روی ذلک عن ابن الزبیر، عبداللہ ابن زبیر سے، حسن بصری سے، سعید ابن مسیب سے، ورأى سعید ابن جبیر رجلا يصلي واضعا يمينه على شماله فذهب فرق بينهما۔ سعید ابن جبیر جو اتنا بڑا محدث ہے بخاری مسلم میں اور اتنا بڑا مفسر ہے، ابن عباس کا شاگرد ہے، اس نے دیکھا ایک شخص ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا، وہ چلا گیا اس کے ہاتھ کو ہٹا دیا، ایک دوسرے سے ہٹا دیا، ہاتھ کھول دیا اس کے۔ اور یہ بھی مالک سے روایت کر رہے، لا احبه فی المکتوبہ ولا بأس به فی النوافل من طول القیام، مالک نے بھی یہ کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے، اور اگر نوافل میں کوئی کرنا چاہے کہ اگر وہ تھک گیا ہے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت ساری کتابوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث ہے، آپ کا اپنا عالم جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، آپ جس حدیث کی طرف اشارہ کریں مسلم میں تو قطعاً نہیں ہے، مسلم میں تو کوئی حدیث نہیں ہے، نسائی میں جو حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حدیث ہے، یہ وہی صحابہ کا قول ہے کہ ہمیں حکم ملتا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو حکم ملتا ہوگا صحابہ کو، لیکن یہ خلفاء کے زمانے کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز ہے نا وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، مثلا یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم چاپ دار الفکر جزء اول، یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 815 حدیث نمبر 815 صفحہ نمبر 326 حدیث صحیح علی شرط الشیخین، شرط شیخین صحیح ہے، 815 اس نے بھی کہا، ذہبی نے بھی کہا علی شرطہما بشرط بخاری مسلم، یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انها لا تتم صلاة احد حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل، کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اچھی طرح سے وضو بنائے، صحیح وضو بنائے جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ اچھا وہ کیسا وضو ہے؟ یغسل وجهه ويديه الى المرفقين، اپنے دونوں اپنا چہرہ دھو لے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دھو لے، ويمسح رأسه ورجله الى الكعبين، اور اپنے سر کو مسح کرے اور اپنے دونوں پیروں کو کعبین تک یعنی پشت پا، اور جو پشت ہوتی ہے نا پیٹھ ہوتی ہے وہاں تک مسح کرے پیروں کی اور سر کی مسح کرے۔ اچھا ثم یکبر، پھر اس کے بعد نماز میں پیر تکبیرۃ الاحرام، ویحمد اللہ ویمجدہ، اللہ کا حمد و ثنا بیان کرے، ویقرأ من القرآن ما اذن له اللہ له فیہ، اور جو سنت ہے کہ قرآن پڑھنا حمد سورہ وہ پڑھ لے۔ ثم یکبر ویرکع، پھر تکبیر کہہ دے اور رکوع کر لے۔ کہاں ہے اس میں ہاتھ باندھنا؟ کہاں ہاتھ باندھنا؟ جب رکوع کرتا ہے وَيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، جب وضو کرتا ہے تو وہ رکوع کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ دے، پھر وہ سجدہ وغیرہ کا طریقہ کار بتا لیتے ہیں نا۔ تو اس میں ہاتھ باندھنے کا کہاں پر ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا آپ کی کتابوں میں، کیونکہ میں نے سب دیکھا، میرے وقت اس وقت ذہن میں جو ہے نا وہ حوالہ جات جو ہے نا میرے مائنڈ میں اس وقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر احادیث جو ہے نا اصل جو بات جو تھی نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو فرزند تھے ان کے بارے میں نے سنا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے وہ حوالہ آپ کے ذہن میں ہے؟ کائنڈلی مجھے دے دیجیے ذرا۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا بھائی کہ یہ آپ کی کتابوں میں نے جو دیکھا تھا وہی ہے کہ حدیث صحیح ہے آپ کے، مجھے بہت سال پہلے کی بات ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں وہ کس کتاب میں تھا، اس میں یہی تھا کہ وہ ہاتھ کو ہاتھ پر ہمیں حکم ملتا تھا، صحابی کہتا ہے، لیکن وہ نہیں کہتا کہ ہم حکم دینے والا کون تھا، ٹھیک ہے نا، ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں۔ جی ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کتابوں میں نے کہیں تو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہو، مجھے بہرحال مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ جی چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات کو۔ جی اچھا محترم، میرا ایک آخری اب سوال یہ ہے، جی آپ لوگ جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، جی لیکن اگر یہ سوچیں کہ
وہ لوگ اتنے برے تھے، انہوں نے قرآن پاک میں کوئی حرف برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی. اگر وہ برے ہوتے تو اپنے دور حکومت میں کر سکتے تھے یا نہیں؟ دیکھیں نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا مائنڈ میں. کیا سوال ہے؟ اگر وہ برے تھے تو ان کو دور حکومت ملا، جن کو آپ لوگ برا بلا کہتے ہیں، تو قرآن پاک میں تو کوئی حرف بحرف کوئی ایسی کوئی غلطی نہیں کوئی. کیونکہ جو چوری کرتے تھے ان کے ہاتھ بھی کٹے، زکوٰۃ بھی لوگوں نے دی، ہر طرح کے معاملات ٹھیک گزرے. جب ان کے دور حکومت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی اس میں انہوں نے کوئی چینجنگ نہیں کی، سب چینج کیا، کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا اسی کے اندر، اسی حوالے سے ہی، کہ دیکھیں اگر تو کافر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں کہا ان کو، ٹھیک ہے. اگر کافر تھے تو اللہ کو معلوم ہے اس بارے میں، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم نے دیکھا نہیں، نہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ان کی زندگی. اور اگر اللہ کی نظر میں کافر نہ ہوئے اور اگر ہم نے ان کو اپنی زندگی میں کافر کہنے لگے تو کیا سر ایک حدیث میں ہم کافر نہ ہو جائیں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں، دیکھیں ہمارے کتب میں یہ تو بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ لوگوں کی جو احادیث ہیں یہ دربار کی جمع شدہ احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کا جو مذہب ہے یہ خلافت کا مذہب ہے. بنی امیہ بنی عباس کے دور کے آپ کے محدثین سب ان کے علماء ہیں، درباری علماء ہیں، تو لازمی بات ہے یہ ان کے سیاست کے موافق حدیث نقل کریں گے. ان کے سیاست کے مخالف بات نہیں کر رہا سر، میں نے بنی امیہ کی بات، میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عثمان، میں آپ کے احادیث کی بات کر رہا ہوں بھائی. آپ کے احادیث جو آپ تک پہنچی ہے نا، آپ کے احادیث تو ابوبکر کے زمانے میں تو نہیں لکھی گئی نا، بنی امیہ کے فلٹر سے اور بنی عباس کے فلٹر سے گزر گئے ہیں. جن لوگوں نے آپ کے احادیث نقل کی ہے ہر نسل میں، یہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درباری ملا تھے یہ لوگ، اور جنہوں نے یہ احادیث لکھی ہیں یہ ان کے زمانے میں لکھی ہے. اور آپ کا مذہب سرکاری مذہب جو درباری مذہب ہے وہی ہے، تو آپ کے کتب میں لازمی بات ہے وہ احادیث جو دربار کے سیاست سے مخالف ہو وہ تو نقل نہیں ہوگا نا. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح طور پہ کافر کہا، وہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے نا. اگر آپ کی کتابوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر نے نہیں بولا ہے، کیونکہ آپ لوگ صرف وہی نقل کریں گے جو ان کے سیاست سے متعارض نہ ہو، جو ان کے سیاست کے مخالف ہو وہ تو نقل نہیں کریں گے آپ کے علماء. انہوں نے اپنا قتل کرانا ہے کیا؟ بلکہ آپ کے علماء تو یہ جو ان کے سیاست کے نفع میں اگر جھوٹی بھی کوئی حدیث ہو اس کو صحیح بنا کر پیش کریں گے. ان کا فریضہ ہی یہی ہے، کیونکہ درباری ملا جو ہیں وہ. تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکفیر نہیں کی یہ غلط بات ہے. اس طرح بہت سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں. آپ کی کتابوں میں کس منافق کے متعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو منافق بولا ہے؟ اتنے آیات ہیں قرآن میں منافقین کے متعلق، کتنے احادیث ہیں آپ کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ منافق جو اس آیہ میں ہے اس کا مراد کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں ہے آپ کی کتابوں میں. یہ باتیں آپ کی کتابوں میں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں ہے. دیکھیں آپ کی کتابوں سے جو ہم آپ کے دیکھیں اگر ہم ثابت کرتے ہیں آپ کی کتاب سے کہ ابوبکر نے یا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا بھائی، تو ختم ہے. ضروری نہیں ہے اب اس کے بعد ہم یہ بھی دکھائیں کہ توہین کرنے کے بعد پیغمبر نے نہیں بولا جی ہاں اس نے میرے توہین کی، یہ کافر بھی ہے، کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ توہین کرنے والا کوئی بھی ہو نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کی کتابوں میں ہے کہ ابوبکر عمر جنگ سے بھاگ گئے، جب قرآن کی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی دوسری حدیث لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کی کتاب سے پھر یہ بھی دکھا دیں کہ جنگ سے بھاگ گیا تھا، بھاگنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ جی ہاں یہ جہنمی ہے، یہ ابوبکر عمر جہنمی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے بھائی. اگر ہوتا بھی آپ لوگ نقل نہیں کرتے، لیکن ہمارے کتابوں میں یہ موجود ہے یہ چیزیں، کیونکہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے حدیث نہیں ہے، دربار سے نہیں لیا ہے، تو ہمارے پاس حدیث بہت زیادہ ہے شیخین کے متعلق. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ ان کی خلافت بہت اچھی تھی، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. انہوں نے شریعت کے تمام احکام چینج کر دیے، بھائی یہ دیکھو آپ کے خود صحابہ نے خود شہادت دی. یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار الفکر، یہ کتاب صفحہ نمبر 161 ہے، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 650 میں. سمعت ام الدرداء تقول، ام الدرداء کہتے ہیں ابو درداء میرے پاس آئے، وہ بڑے غصے میں تھے. قلت ما اغضبک، میں نے کہا کیوں آپ غضب میں ہیں؟ قال والله ما اعرف من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. مجھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات میں نظر نہیں آتی مگر یہ کہ بس یہ نماز جماعت ان کے پاس ہے.
یہ کہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، تفہیم البخاری، صحیح بخاری کی شرح و ترجمہ، کس کی روایت تصنیف ہے؟ مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، جلد اول حصہ اول، اردو بازار کراچی میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کے ترجمے میں کیا فرماتے ہیں۔ اچھا میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں 1 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ام دردہ سے سنا، ام دردہ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردہ آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے، میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، سب انہوں نے چینج کیا نہیں کیا؟ چینج کیا نہیں کیا؟ اچھا آپ چلتے ہیں، یہ صحیح بخاری ترجمہ اور شرح کے ساتھ نعمانی کتاب خانہ میں چھپیا، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ اور شرح۔ ابو درداء میرے پاس آئے، وہ بڑے غصے میں تھے، میں نے پوچھا کیوں غصے میں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لوگ مل کر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے، حافظ حماد صاحب کے ترجمے کے ساتھ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے 65۔ ولم يجمع القرآن غير 4 ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید ونحن ورثنا۔ انس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی صرف 4 صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے، ابو الدرداء، معاذ بن جبل، حافظ تو نہیں تھے، جمع کیا تھا، اور ابو درداء انہی میں سے ایک تھے۔ ٹھیک ہے نا، ابو درداء کی فضیلت۔ اب یہ ابو درداء کہ صرف 4 صحابی ہیں جن کو قرآن آتا تھا، ان میں سے ایک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا جو انہوں نے بولا؟ یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری، چھاپ دار المعرفہ، دیکھیں اسی حدیث نمبر 650 کے شرح میں حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ یرید من امت محمدا شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة فی الجماعہ۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی شریعت کی ایسی بات جس کو لوگوں نے چینج نہیں کیا، نہیں پاتا سوائے کہ بس یہ لوگ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں۔ یصلون جميعا ای مجتمعین، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ومراد ابو الدرداء ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة، کہ مسلمانوں کے اعمال میں تغییر اور نقصان، کمی بیشی آ گئی ہے، مگر یہ نماز بس پڑھتے ہیں، جماعت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ کس زمانے کے بعد؟ وکان ذلك فی اواخر خلافت عثمان۔ کہتے ہیں یہ امر ایک نسبی بات ہے کہ لوگوں نے چینج کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بات ہے، پھر ثم کان فی زمن شیخین کے زمانے میں تبدیلی آ گئی ہیں، اور پھر ابو درداء کے آخری زمانے میں، عثمان کے زمانے میں وفات ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو جو شخص عثمان کے زمانے کو پایا وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو احکام دین تھے وہ سب کے سب چینج ہو گئے۔ صحیح ہے بھائی؟ اب یہ سوال پہ آپ کی بات سے پیدا ہو گیا جو میں نے آپ سے پہلے کیا، آپ نے یہ حوالہ تو دیا ہے اور آپ نے مانا، اور آپ مجھے بھی منوانے کی کوشش تو کی آپ نے، ماشاءاللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ کتاب میں ہے جی وہ فلاں ہو، اور نماز کا طریقہ نماز کے علاوہ، اب یہ وہی سب ہیں، یہ وہی حوالہ جات ہیں جو آپ نے بولا ہے کہ فیکٹریاں لگتی، ملازم کی جو تھی وہ فیکٹری تھی نا، ان کے خلاف بول سر، اس کے میں اس کے حدیث پہ کیا کروں؟ کیا مطلب اس کا؟ نماز کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ شریعت کے تمام احکام چینج کر دیے ہیں، بس یہ لوگ نماز جماعت ہوتی ہے ان کی، نہیں فرمایا کہ نماز صحیح ہے، نہیں فرمایا کہ نماز کو چینج نہیں کیا، بس نماز جماعت پڑھتے ہیں بس، یعنی یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، باقی ان کے سب احکام چینج کر دیے ہیں۔ اور چینج کون کرتا ہے بھائی؟ چینج عام مسلمان نہیں کرتے تھے، چینج خلفاء کرتے تھے، جو حاکم وقت ہے وہی احکام میں چینج لا سکتا ہے، باقی لوگوں کو اتنی جرأت تو نہیں ہے۔ اب وہ عمر ہی کی بات کر رہا ہے، عثمان کی بات کر کے انہوں نے تمام احکام چینج کیے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ غلط حدیث ہے، آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قطعیہ کے مطابق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 2 چیزوں کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ صحابہ نے قرآن اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا تو سب چیزوں میں گمراہ ہو گئے نا، سب احکام دین چینج کر دیے انہوں نے۔
بہت مہربانی، بہت اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، بہت مہربانی.